لدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابا الحسن مولا زمن سلطان سخن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الغدیر چینل کی جانب سے اسراف سے نشاط خدمت ہے۔ علی مولا کا ایک فرمان ہے کہ رجب المرجب ماہ علی کا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان خود خدا کا مہینہ ہے۔ گویا علی مولا فرما رہے ہیں کہ جب تک آپ رجب میں سے گزر کر آگے نہیں جائیں تو شعبان میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، اور شعبان سے گزرے بغیر جیسے آپ رمضان میں داخل نہیں ہو سکتے، اسی طرح جب تک سب کے دل میں ماہ علی کی محبت نہیں ہوگی اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں آ سکتی، اور جن کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہوگی وہ اللہ تک جتنی کوشش کرے اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ بہت ہی بابرکت اور بعظمت مہینہ ہے رجب المرجب کا۔ پہلی رجب المرجب کو ولادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ 3 رجب کو شہادت حضرت امام علی نقی علیہ السلام۔ 5 رجب کو ولادت باسعادت حضرت امام علی نقی علیہ السلام۔ 9 رجب کو ولادت باسعادت باب الحوائج جناب مولا علی اصغر علیہ السلام۔ 10 رجب کو ولادت باسعادت مولا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ اور 13 رجب المرجب کو ہر کوئی جانتا ہے کعبہ میں اس کی آمد آئی جس کے آنے کے بعد کعبہ قبلہ بن گیا۔ 15 رجب المرجب کو شہادت شریکت الحسین جناب زینب صلوات اللہ علیہا ہے۔ 24 رجب کو روز فتح خیبر ہے۔ 25 رجب کو شہادت باب الحوائج جناب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ 27 رجب کو عید شب معراج ہے۔ 28 رجب کو روانگی حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کربلا ہے، اور 29 رجب المرجب کو جنگ تبوک ہے۔ تو پورا مہینہ بہت ہی زیادہ بابرکت ہے۔ سادات کے گھر میں کبھی خوشی ہے کبھی غمی ہے، تو مومنین کرام سے بھی اپیل ہے کہ جب خوشی آئے تو اس وقت خوشی مناؤ، جب غمی آئے تو آل محمد کے غم میں غمی کی حالت میں شریک ہو جاؤ۔ رجب المرجب میں روزہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب آپ کا دل چاہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، خصوصاً جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزے رکھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ رجب المرجب میں جو شخص 3 روزے رکھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ آتش جہنم کو گلزار کر دیتا ہے اور جنت میں اسے اعلیٰ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ تو مومنین کرام سے اپیل ہے کہ ایسے مومنین کرام جن کے ذمے قضا روزے ہیں پچھلے رمضان کے، وہ قضا کے نیت سے 3 روزے ادا کریں تاکہ ان کے یہ روزے بھی ادا ہو جائیں گے اور رجب کے روزوں کی فضیلت بھی انہیں نصیب ہو جائے گی۔ رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، 22 رجب المرجب کو شیعہ قوم ایک نیاز کرتے ہیں جس کو نیاز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یا عرف عام میں کنڈوں والی نیاز کہا جاتا ہے۔ شیعان حیدر اقرار پر بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ نیاز نہیں کرنی چاہیے، اس دن فلاں شخصیت کا دنیا فانی سے گئے ہیں لہذا یہ خوشی مناتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے بعد میرا جواب یہ ہے کہ شیعان علی جب آل محمد خوش ہوں تو خوش ہوتے ہیں، جب غمی کریں تو غم میں ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی دشمن محمد و آل محمد دنیا سے چلا جائے تو آل محمد بھی خوش ہوتے ہیں اور ہم شیعہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
عالمین کی رحمت کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب کوئی مومن مسلمان کسی دوسرے مسلمان مومن کو مدعو کرتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شیعان علی 22 رجب المرجب کو دوسرے مومنین کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گلیوں میں، محلوں میں لوگ گھروں میں جا کر نیاز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تناول فرماتے ہیں۔ تو ایسا کرنا کوئی بدعت وغیرہ نہیں ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے۔ یہاں پر ایک بات کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے کہ 22 رجب المرجب کی نیاز صرف اور صرف 22 کو محدود نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص روایت وغیرہ بھی موجود نہیں ہے، لیکن ثواب کی نیت سے آپ 22 کو، 23 کو، 24 کو، 25 کو، جب بھی آپ کا دل ہو آپ یہ نیاز کر سکتے ہیں، اور اس نیاز کو واجب کر کے اپنے اوپر مسلط کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات کا بھی خیال رکھیں، مومنین کے سوالات وغیرہ آتے ہیں کہ اس نیاز کو اندر بیٹھ کر کھانا ضروری ہے۔ ایسا بھی فقہ محمد والے محمد میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ مولا کی نیاز جہاں دل کرے اسی دن کھائیں، دوسرے دن کھائیں، اندر بیٹھ کر کھائیں، دوسرے گھروں میں دے کر کھلائیں، تو ہر قدم پر آپ کو ثواب ملے گا۔ آخر میں مومنین کرام سے اپیل ہے کہ بندہ نچیز، بندہ کے بچوں، بندہ کے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ لدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی